جیسا کہ سامنے بات آئی تھی کہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. آپ کو نبوت کی سرتاج غار حرا میں عطا کی گئی اور قرآن کی سب سے پہلی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات بھی غار حرا میں نازل ہوئی. یہی وہ مرحلہ تھا جہاں پر آپ کو نبوت کی تاج دیا گیا. وحی کی بوجھ سے آپ کا قلب دبا جا رہا تھا. آپ جو ہے کانپ رہے تھے. اسی حالت میں اپنے گھر تشریف لائے اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو. آپ کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا. کچھ سمے کے بعد آپ کو افاقہ ہوا. غار حرا کے اندر آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے بیان فرمایا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ باشعور خاتون تھیں. آپ سے وہ کہتی ہیں کہ آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہوں، آپ خدا کے نیک بندے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. اور پھر اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد بھائی تھی. جب ان کے سامنے وحی کا واقعہ اللہ کے نبی نے دہرایا اور اپنی نبوت کی بات کہی تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی کلام لگتا ہے، یہ وہی چیزیں لگتی ہے، آپ کے اندر وہی صفات ہمیں نظر آتا ہے جو تورات اور انجیل کے اندر ہیں. اس لیے ورقہ بن نوفل تورات انجیل کے بہت بڑا عالم تھا. تورات انجیل کے ہر ایک علم کو وہ جاننے والا تھا. اور پھر آپ سے انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا اور اللہ نے آپ کو اعلانیہ طور پر نبوت کا اعلان کرنے کے لیے کہا اور میں زندہ رہا تو میں ضرور آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے بھی تسلی دی. آپ گھر آئے. جب آپ نے اپنی بیوی سے گفتگو کی غار حرا کے بارے میں تو آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تذکرہ سن کر مسلمان ہو گئیں. اتفاق سے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے. جب آپ نے گفتگو کی آواز سنی میاں بیوی کے اندر تو آپ گیٹ کے سامنے دروازہ بند تھا، آپ رک گئے اور مکمل گفتگو سنی. اس کے بعد آپ اندر داخل ہوئے اور پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے اوپر ایمان لے آتا ہوں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تبھی مسلمان ہو گئے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہر ایک کے ایمان لانے میں نے محنت کی، میں نے ان تک دعوت کو پہنچایا، لیکن صدیق اکبر ایک ایسا بندہ ہے جو خود دعوت سن کر کے میرے گھر پر آیا اور مسلمان ہوا. یہ تمام صحابہ سے ممتاز ہے، امتیاز ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی.
یہ بروں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والے 5 افراد تھے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے متعلق 2-3 قول ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ 9 سال آپ کی عمر تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ جب آپ نے نبوت کا ذکر سنا تو آپ مشرف با اسلام ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ 7 سال عمر تھی جب حضرت علی مشرف با اسلام ہوئے۔ اور باندیوں میں، نکرانیوں میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، وہ برگزیدہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئی باندیوں میں۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا یہ درجہ ملا، یہ شرف حاصل ہوا غلاموں میں کہ سب سے پہلے انہوں نے مسلمان ہوئے۔ اور یہی وہ زید بن حارثہ ہے جس کا ذکر رب نے خاص طور سے قرآن کے اندر کہا۔ 1,24,000 صحابہ میں پورے قرآن کے اندر صرف ایک صحابی کا نام آتا ہے، اور وہ صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حالانکہ کئی صحابہ کے متعلق قرآن کے اندر رب نے آیات تو نازل کیا، لیکن صراحتاً نام کا تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کی شان میں رب نے 4-5 آیتیں نازل فرمائی، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس آیت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو رب نے بیان کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کئی آیتیں نازل ہوئی، کئی مسائل حضرت عمر نے نبی کے سامنے پرستاؤ رکھا، سامنے پیش کیا، تو وہ ادائیں رب کو بھی منظور ہوا، تو رب نے اس مسائل کو قرآن کے ذریعے سے نبی کو سمجھا دیا کہ جو ابو بکر جو فیصلہ کر رہے ہیں، جو ان کی باتیں ہیں بالکل سچ ہے، اور یہی بات انسانوں کے واسطے بہتر ہے۔ بہر تو کیف گزشتہ جمعہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جب اسلام مکہ کے اندر لایا، ان کی کم تعداد تھی، یعنی 100 سے اوپر، 125 کے آس پاس ان کی تعداد تھی، ظلم بہت ہوتا تھا۔ ہجرت کا حکم ہوا، مسلمانوں نے 2 ہجرت کی، فرسٹ ہجرت حبشہ اور سیکنڈ دوسرا مدینہ المنورہ۔